اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال علی ابن ابی طالب امرہ بتقوی اللہ۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے مولا کائنات کے اس عظیم خط کو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جو مولا کائنات کے کلام کا مجموعہ نہج البلاغہ کی زینت ہے۔ اگرچہ مولا کائنات کا تمام کلام حکمت سے بھرا ہوا ہے اور اپنے آپ میں ہر ایک زینت رکھتا ہے۔ مولا کائنات کے کلام یعنی نہج البلاغہ کا 30 سیکشن ہے۔ ایک سیکشن خطبات، ایک سیکشن خطوط یعنی لیٹرز نامے، اور تیسرا سیکشن حکمت کا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، چھوٹی چھوٹی بیان ہیں، چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، جنہیں کلمات قصار کے عنوان سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو اسی دوسرے سیکشن جسے خطوط لیٹرز مولا کائنات کی لیٹر ہے، یعنی کسی کو جو خط لکھا ہے مولا کائنات نے، اس کو سید رضی نے اسی نہج البلاغہ میں جمع کیا ہے۔ اور اسی خط میں سے ایک خط 53 نمبر یعنی 53واں نمبر خط ہے جو مولا کائنات نے جناب مالک اشتر کے نام لکھا۔ چونکہ یہ خط مولا کائنات نے مالک اشتر کے نام لکھا، لہٰذا یہ خط نامہ مالک اشتر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اگرچہ یہ خط مولا کائنات ہے، یہ مولا کائنات خط لکھ رہے ہیں، مولا کائنات کا خط ہے، لیکن اس دروازے کی عطا کا مزاج یہ رہا ہے کہ اگر کسی کے نام کوئی چیز دی ہے تو وہ چیز اسی کے نام سے مشہور ہو جاتی ہے۔ جیسے دعائے کمیل مولا کائنات کی تعلیم فرمائی ہوئی دعا ہے، جو کمیل کو آپ نے تعلیم کی۔ یہ دعائے علوی ہے، لیکن چونکہ مولا کائنات نے جناب کمیل کو تعلیم کیا، لہٰذا اب سے یہ دعائے کمیل کے نام سے مشہور ہو گئی۔ حقیقت میں دعائے علوی ہے، مولا کائنات کی دعا ہے۔ اسی طرح یہ خط مولا کائنات کا خط ہے، جناب مالک اشتر کے نام، لہذا یہ خط مالک اشتر کے نام سے مشہور ہو گیا اور بہت مشہور ہے نام مالک اشتر کے نام کا خط۔ ظاہر میں یہ ایک حاکم یعنی خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت علی کا خط والی مصر، یعنی جب جناب مالک اشتر کو آپ نے مصر کا والی بنایا یعنی گورنر بنایا تو یہ خط لکھا۔ بظاہر یہ خط ہے، لیکن یہ حقیقت میں یہ سیاسی آئین نامہ ہے، یعنی ایک حاکم کو، ایک ذمہ دار کو، ایک سرپرست کو کیسا ہونا چاہیے، اس میں کیا ذاتی خوبیاں ہونی چاہیے، اس کا کام کیسا ہونا چاہیے، اس کے گردن پہ کیسی ذمہ داری ہونی چاہیے، وہ اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح سے پورا کرے، اس کی ذمہ داریوں کا فیض کیسے لوگوں تک پہنچے، یہ تمام چیزوں کی طرف، تمام نکات کی طرف مولا کائنات نے اس خط میں اشارہ فرمایا ہے۔ اگرچہ بہت طولانی خط ہے، تمام نکات کو شاید بیان نہ کر سکوں، لیکن چند اہم نکات کی طرف ضرور اشارہ کروں گا جو انسان کی ذاتی، انفرادی اور انسانی سوسائٹی سماج کے لیے، اور خاص طور سے ایک حاکم کے لیے اور حاکم کی رعایا کے لیے بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے۔ اس کلام کی خوبی کے لیے سب سے اس کا آغاز ہی اتنا حسین و جمیل ہے اور قابل تعریف ہے کہ مولا کائنات کا یہ خط جب ہوتا ہے اس کا آپ ابتدا دیکھیں کتنی حسین و جمیل ہے۔ ھذا امر بہ عبداللہ علی امیر المومنین،
मालिक इब्न हारिस अल-अश्तर, यानी ये हुक्म जो है एक बंदा खुदा दे रहा है। वो बंदा खुदा कौन है? अली है, वो अमीर अल-मोमिनीन। हमारे समाज में होता क्या है, हाकिम अगर हमें कोई मनसब मिल जाता है, हमें कोई पोस्ट मिल जाती है, हमें कोई पावर मिल जाता है, तो हम अपनी पहचान, अपना इंट्रोडक्शन, अपनी शनाख्त उसी मनसब से, उसी पावर से करते हैं। लेकिन ये ज़ात मौला कायनात का कमाल है कि अपना तारुफ अब्दुल्ला से करते हैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, जिसका नाम अली है। उसके आखिर में बयान करते हैं अमीरुल मोमिनीन। क्यों? मौला कायनात की नज़र में न इस मनसब की कोई अहमियत है, न इस कुदरत की कोई अहमियत है, न हुकूमत की कोई अहमियत है। अगर अहमियत है तो अल्लाह का बंदा बन जाना, लिहाजा अपने को अब्दुल्ला बना के पेश करते हैं। और यही बतलाना भी चाहते हैं कि हाकिम इस्लामी और इंसानी समाज के एक हाकिम के लिए, एक रूलिंग करने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो अपने को रईस ना समझे, हेड ना समझे, बल्कि जब उनके दरमियान में जाए तो अपने आप को अल्लाह का एक बंदा समझे। खुदा के बंदों के दरमियान में जाए और अपने आप को अल्लाह का एक बंदा समझे। लिहाजा मौला कायनात ख़त लिख रहे हैं, ये बतला रहे हैं कि ये लिखने वाला एक अल्लाह का बंदा है जिसका नाम अली है। और तो ऐसी बात है, ये लोग जब लोग ओहदे और पोस्ट से, मनसब से अपने को पहचानवाते हैं, तो वो लोग पहचानवाते हैं जिनकी मनसब से पहले कोई हैसियत नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती। लिहाजा जब मनसब मिल जाता है तो उनकी हैसियत हो जाती है, वो पहचाने जाते हैं, मशहूर हो जाते हैं। लिहाजा अपनी पहचान वो मनसब से करवाते हैं। लेकिन जहाँ मनसब शख्सियत का मोहताज होता है, वहाँ शख्सियत अपना इंट्रोडक्शन, अपनी पहचान मनसब से नहीं कराती। लिहाजा इस खिलाफत को या इस हाकिमियत को अली को इस खिलाफत की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि खिलाफत को अली की ज़रूरत थी। लिहाजा जीनत बख्श हुई खिलाफत अली तक पहुंचकर, न कि अली को जीनत मिल गई, बल्कि अली के लिए तो एक मशक्क़त बन गई। उसके बाद आप देखें, एक हाकिम को भेज रहे हैं, तो एक हाकिम में क्या ज़ाती तौर से क्या होना चाहिए? एक सरपरस्त, अलबत्ता ये कानून एक हाकिम के लिए मौला कायनात लाए हैं, लेकिन अगर हम देखें तो ये जो सिफात है वो हर एक के लिए। एक फैमिली का हेड है, अगर कोई कफील है, सरपरस्त है, हेड है फैमिली का, ख़ानदान का, कुनबे का, कबीले का, शहर का, बस्ती का, कौम का, अंजुमन का, हाकिम हो, बादशाह हो, ये सब के लिए, यानी इनफरादी ज़िंदगी से लेके इज्तिमाई ज़िंदगी तक, छोटे से दायरे, छोटे से सर्किल से लेके बड़े से सर्किल में जहाँ कहीं भी कोई कफील है, सरपरस्त है, उस सब के लिए है। 5 सिफत की तरफ मौला कायनात इशारा करते हैं। इत्तकुल्लाह, सबसे पहला काम है कि वो अल्लाह का तकवा अख्तियार करे। कोई भी हेड हो, अल्लाह का तकवा अख्तियार करे, मुत्तकी हो, अल्लाह से डरे, ऊपर वाले से डरे, गार्ड से डरे, खुदा से डरे। क्योंकि दुनिया में खराबी वहीं आती है कि जब कोई जिम्मेदार, कोई हेड, चाहे वो फैमिली का हो, ख़ानदान का हो, मुल्क का हो, अगर ऊपर वाले से नहीं डरता तो समझ लीजिए ये काम ख़राब कर सकता है। लेकिन अगर हाकिम, सरपरस्त ऊपर वाले से डरता है, यानी क्या मतलब ऊपर वाले से डरना? यानी हमसे ऊपर कोई है जो हमसे भी हमारी जिम्मेदारी के बारे में सवाल करेगा कि तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की कि नहीं पूरी की। अगर पूरी की तो किस तरह से पूरी की। जब ये इंसान के जहन में ये ख्याल होता है तो इंसान अपनी जिम्मेदारी को पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरी करता है। लिहाजा पहली शर्त है कि मुत्तकी हो, तकवा, अल्लाह का खौफ हो, ऊपर वाले का खौफ तुम्हारे अंदर पैदा हो। वही सारा ताकत ही, और जहां भी रहना, जब कोई काम करना, जब कोई बात कहना, तो इसमें यह देखना इस काम में, इस बात में अल्लाह की इताअत पाई जाती कि नहीं। अगर अल्लाह की इताअत पाई जाती है, अल्लाह की इताअत यानी क्या? अल्लाह इस काम से राजी है कि नहीं। अल्लाह की इताअत यानी अल्लाह इस बात से राजी है कि नहीं। अगर राजी है यानी अल्लाह की इताअत पाई जाती है तो आप ज़रूर करें, कहीं भी हो, चाहे वो घर में, घर का अपनी ज़ाती ज़िंदगी हो, फैमिली के दरमियान में हो, या फैसला कर रहे हो कहीं पब्लिक में, कोई अंजुमन के हेड हो, हाकिम हो, कहीं भी हो,
جب کوئی کام کریں کوئی بات کہیں تو پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ اس سے راضی ہے کہ نہیں. اگر راضی ہے تو کیجئے, راضی نہیں تو نہ کیجئے. تو پہلی صفت ہونی چاہیے وہ اللہ کا اطاعت گزار ہو, اللہ کے اوپر یعنی اوپر والے کی مرضی دیکھتا ہو. اس کے بعد جو اللہ نے اس کے اوپر واجب کیا ہے اسے انجام دے, اور جس چیز سے روکا ہے اس سے باز آئے. اللہ نے بہت سی چیزوں کا حکم دیا قرآن مجید میں, اپنی کتاب میں. جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے کہیں بھی ہو وہ کام اس حکم کو انجام دے, اور جس چیز سے اللہ نے روکا اس سے باز آئے. یہ 3 صفت ہو گئی. چوتھی صفت ان ینصر اللہ بقلبہ ویدہ ولسانہ, یعنی یہ انسان جہاں بھی رہے اپنے اللہ کی نصرت کرے, اپنی زبان سے, اپنے ہاتھ سے, اپنے دل سے. یعنی دل سے بھی نصرت ہوتی ہے, اس کا مطلب زبان سے بھی ہوتی ہے اور ہاتھ پیر سے بھی نصرت ہوتی ہے. جہاں بھی ہو اپنے اللہ کی نصرت کرے. اللہ کی نصرت کیسے ہوگی؟ یعنی اللہ کے بندوں کی بہترین خدمت کر کے انسان اپنے پروردگار کی نصرت کرے. جہاں بھی ہو اس کے بندوں کی بہترین خدمت کرے, اور یہی بندوں کی بہترین خدمت اللہ کی بہترین نصرت ہے. اور یہ خدمت بندوں کی کبھی انسان زبان سے کرے گا, یعنی زبان سے ان کے کمال کی تعریف کرے, ان کی خوبیوں کی تعریف کرے, ان کے احترام میں بولے. دل سے نصرت کرے, دل سے بندوں کی خدمت کرے, یعنی اپنے دل میں ان کے لیے محبت پیدا کرو. ہاتھ اور پیر سے خدمت کرنا یعنی ان کے لیے تواضع ہو, اپنے ہاتھ سے جو ہو سکتا ہے, اپنے وجود سے جو ہو سکتا ہے ان کی خدمت کرو. اور اس کے بعد 5ویں صفت یکثر نفسہ من الشہوات, سرپرست کی, حاکم کی, ذمہ دار کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنے نفسی خواہشات کو کچلے. کیونکہ نفس میں انسان نفس کا مجموعہ ہے, انسان میں نفس پایا جاتا ہے, اور نفسی خواہشات پیدا ہوتی ہیں, اور یہی نفسی خواہشات انسان کو برائی کی طرف لے جاتی. لیکن اگر انسان اپنی نفسی خواہشات کو کنٹرول کر لے تو انسان بھلائی کی طرف چلا جاتا ہے. لہذا ذمہ داری بنتی ہے کہ نفس کی خواہشات بہت سی چیز ہوتی ہیں. جیسے آپ کو پاور مل گیا, حکومت پہ آ گئے, کرسی پہ آ گئے, منصب پہ آ گئے, ہیڈ بنا دیا گیا, تو اب آپ کوشش کر رہے ہیں کہ پیسہ زیادہ سے زیادہ بھر لیں, اپنے کنبے میں رکھ دیں, خاندان میں بچوں کا فیوچر بنا دیں, اپنے لیے زمینیں اکٹھا کر لیں, جمع کر لیں, اپنے لیے پراپرٹی بنا لیں, اپنے دوستوں کا بھلا کر دیں, اپنے کنبے کا کر دیں, خاندان کا کر دیں. نفس یہی کہہ رہا ہے. لیکن ذمہ داری کیا کہہ رہی ہے, اوپر والے کا حکم کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں, اگر یہ ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے تو دیکھو کن کن کا حق ہے. کوئی بھی صاحب حق کا حق ضائع نہ ہو. کسی کا رائٹس جو تمہارے ذمہ داری ہے اسے پورا کرو, یعنی نفسی خواہشات کو کچل دو. ممکن ہے تم نے ایک کام کیا, کسی نے تمہارے کام پر اعتراض کیا, یا تو اعتراض صحیح ہوگا یا اعتراض صحیح نہیں ہوگا. اب اگر کوئی اعتراض یہ کرتا ہے تو نفس کا تقاضا ہے کہ حاکم جو بڑا ہوتا ہے کسی کے اعتراض کو برداشت نہیں کرتا, نفس کا تقاضا ہے. لیکن تمہاری ذمہ داری کا تقاضا ہے کہ نہیں, اس کے اعتراض کو سنو. یا تو اعتراض صحیح ہوگا تو قبول کرو, اگر اعتراض صحیح نہیں ہوگا تو اس کی توجیہ کر دو, سمجھا دو یہ ہے تم نے غلط سمجھا, لیکن قبول کرو. شکایت کرنے والے کی شکایت کرو. تو 5 ذمہ داری بتائی. تقوی ہو, اللہ کی اطاعت کا خیال کرتا ہو, اور اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے کہیں بھی ہو اسے انجام دے. اللہ کے بندوں کی خدمت, بہترین خدمت کر کے اپنے اللہ کی بہترین نصرت کرے, اور اپنی خواہشات کو کچل دے. خاص طور سے ایک حاکم کے لیے, اگرچہ سوسائٹی کے ہر سماج کے لیے یہ 5 صفت ضروری ہے. اور اس کے بعد جب یہ تمام چیزیں ذاتی صفات تمہیں پیدا ہو جائے, اور جب تم جاؤ سرپرستی کرنے کے لیے, جب حاکم بن کے جاؤ یا فیملی کا ہیڈ بن کے جاؤ, تو یاد رکھنا سب سے پہلے کیا کرنا ہے, اشعر قلبک الرحمہ للرعیت والمحبت لہم واللطف بہم. تو اپنے دل میں ان کے لیے رحمت, یعنی ان کے لیے مہربان بن کے جانا. یعنی جو جس کی سرپرستی کر رہا ہے ضروری ہے کہ اس پر مہربان ہو,
آپ فیملی کی سرپرستی کر رہے ہیں تو فیملی کے ممبر پہ آپ مہربان ہوں، یہ نہیں کہ میں حاکم ہوں، ہیڈ ہوں۔ اگر آپ پوری قوم کی سرپرستی کر رہے ہیں تو گویا پوری قوم پر مہربان ہے، اگر پورے ملک کی سرپرستی کر رہے ہیں تو گویا پورے ملک کے ہر فرد پر مہربان ہو، چاہے وہ کسی قبیلے کا ہو، کسی خاندان کا ہو، کسی دین کا ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی دھرم کا ہو۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے چونکہ آپ سرپرستی کر رہے ہیں، لہذا ان پر کیا ہو؟ مہربان ہو، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، عالم ہو، جاہل ہو، چھوٹے سے خاندان کا ہو، بڑے خاندان کا ہو، مشہور خاندان کا ہو، غیر مشہور خاندان کا ہو، مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، ہر ایک کے لیے آپ مہربان ہو۔ آپ کی ذمہ داری یعنی حاکم اور سرپرست کی ذمہ داری بنتی۔ دوسرا کیا؟ والمحبت لہم، اور ہر ایک کے لیے محبت تمہارے دل میں پیدا ہو۔ جس طرح اپنے بچوں کے لیے ماں باپ رہی، ایک ماں باپ جیسے ایک باپ بہترین اچھا باپ اپنے بچوں کے لیے کتنا مہربان ہوتا ہے، اس اچھے باپ کے دل میں اپنے بچوں کے لیے کتنی محبت ہوتی ہے۔ اور واللطف بہم، اور اپنی مہربانی کا سایہ یعنی اس پر احسان کرتے رہو، ان پر کرم کرتے رہو، جس طرح ایک شفیق باپ اپنے بچوں پر مہربان بھی ہوتا ہے، اپنے بچوں سے محبت بھی کرتا ہے اور ان پہ لطف کرتا ہے، یعنی دیکھتا ہے ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت نہیں ہے، جس کی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیز حاضر کرتا ہے ان کی ترقی کے لیے، ان کی پرورش کے لیے، ان کی تربیت کے لیے۔ تو بس ایک ذمہ دار، ایک حاکم کی ضرورت یہ ہے کہ پہلی ذمہ داری بنتی جب ان کے درمیان میں آئے سرپرستی قبول کرے تو ان کے لیے مہربان ہو، بچوں کی طرح، جیسے باپ بچے کے لیے، ان کے اپنے اس کے دل میں ان کے لیے یعنی رعیہ کی محبت پیدا ہو، اور عوام پر جس کی سرپرستی کر رہا ہے اس پر لطف کرتا رہے، کرم کرتا رہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں یاد رکھنا تم جن کے درمیان میں گئے ہو، جن کی سرپرستی کر رہے ہو، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ آخون لکا فی الدین ہو، یا تو دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یہ تمہارے دینی بھائی ہوں گے یا تمہارے انسانی بھائی ہوں گے۔ دینی بھائی یعنی تم مسلمان ہو تو یہ مسلمان ہے، تم غیر اور کچھ غیر مسلمان ہوں گے تو اس میں فرق نہ رکھنا، یہ یاد رکھنا دونوں بھائی ہیں تمہارے، چاہے وہ دینی ہو وہ بھی بھائی ہیں، چاہے وہ انسانی ہو وہ بھی بھائی ہوں، اور بھائی کے درمیان میں کوئی فرق نہیں رکھتا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یعنی یہ نہیں سمجھ لینا کہ یہ مذہب والا ہے تو تمہارا بھائی ہے، یہ غیر مذہب والا ہے، اگر تم مسلمان ہو تو یہ مسلمان تمہارا بھائی ہے اور یہ غیر مسلمان تمہارا بھائی نہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، بس فرق یہ ہے مسلمان دینی بھائی ہے اور غیر مسلمان انسانی بھائی ہے، اس دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہٰذا تمہاری ذمہ داری ہے جتنا اس کی محبت تمہارے دل میں اتنا اس کی محبت، جتنا اس پر مہربان اس پہ مہربان۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان تمہارے بھائیوں سے غلطیاں ہو جائیں گی، کبھی یہ غلطی جان بوجھ کی ہوگی، کبھی دھوکے سے ہوگی، تو فوراً غصے میں نہ آ جانا کہ میں حاکم ہوں، انہیں اریسٹ کرو، زندان میں ڈال دو، قید خانے میں ڈال دو، سزا دو۔ نہیں، ایک بھائی کی طرح انہیں معاف کرنے کی کوشش کرنا، چاہے وہ دینی بھائی کی غلطی ہو چاہے غیر دینی بھائی کی غلطی ہو، انہیں معاف کرنے کی کوشش کرنا، کہ جس طرح تم چاہتے ہو کہ تمہارا پروردگار تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے، تمہاری غلطیوں کو نظر انداز کر دے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ جن کے درمیان میں جا رہے ہو، جن کی سرپرستی کر رہے ہو، ان میں کچھ خامیاں ہوں گی، عیب ہوں گے، تو یاد رکھنا ان کے عیب کی پردہ پوشی کرنا، علنی نہیں کرنا۔ اگر کوئی خبر تمہیں ملے کسی کے عیب کی تو اسے چھپانے کی کوشش کرنا، علنی نہیں کرنا۔ اور اگر تمہارے پاس کوئی آ کر کسی کی کمی بتلائے، عیب بتلائے تو ڈانٹ دینا، منع کر دینا، اس کو اپنے سے دور کر دینا۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کیونکہ تم بھی پر خدا کی بارگاہ میں چاہتے ہو کہ پروردگار تمہارے عیب کو چھپائے، پردہ پوشی کرے، تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم بھی دوسروں کے عیب کو چھپاؤ۔ پھر اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر تم حاکم بن کے گئے ہو، سرپرست بن کر گئے ہو، تو یاد رکھنا یہ منصب تمہیں مغرور نہ کر دے، اور اگر کبھی غرور آئے کہ میرے پاس پاور ہے، میرے پاس طاقت ہے، تو اس اوپر والے ذات کی طاقت کو دیکھ لینا کہ جس کی بارگاہ میں جا کے تمہیں اور مجھے جواب دینا ہے۔ لہٰذا جب اس کا تصور آئے گا تو یہ غرور چلا جائے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں تمہارے کام کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ تم لوگوں میں اتحاد پیدا کرو گے، پیار و محبت پہ ڈالو گے، وحدت پھوٹ نہیں ڈالو گے،
یعنی اختلاف نہیں ڈالنا ہے، چاہے مسلمان مسلمان کے درمیان ہو، غیر مسلمان مسلمان کے درمیان ہو، یعنی پوری رعیہ کو ایک امت بنا کے پیش کرنا ہے، کیونکہ ترقی، کامیابی، وکاس، پروگریس اتحاد میں ہے، اختلاف میں نہیں ہے۔ لہذا تمہاری سرپرستی کا محور کیا ہوگا کہ تم ان کے درمیان میں اتحاد پیدا کرو گے، پھر ان کے درمیان میں عدالت قائم کرو گے، عدالت قائم کرو گے، پھر لوگوں کی رضایت کو حاصل کرو گے، یعنی لوگوں سے اعتماد حاصل کرو گے۔ اور یاد رکھنا یہ اعتماد تب حاصل ہوگا جب تم اچھا کام کرو گے، ان کے درمیان میں عدالت قائم کرو گے اور سماج کے ہر طبقے کا خیال رکھو گے، چاہے وہ عالم ہو، جاہل ہو، امیر ہو، غریب ہو، بزنس مین ہو، مزدور ہو، کارخانے میں کام کرنے والا ہو، بیکار ہو، فقیر ہو، بہت مضبوط آدمی ہو، بہت کمزور آدمی ہو، اگر تم نے ہر ایک کا خیال رکھا، ہر ایک کے حق کا خیال رکھا، تو یاد رکھنا لوگ تم سے، تمہارے کام سے راضی ہوں گے۔ تو پس تمہاری ایک ذمہ داری ہے کہ اپنے بہترین کام سے لوگوں کو راضی رکھو۔ اور یاد رکھنا جب تم جاؤ گے تو کچھ خاص لوگ چاہیں گے کہ تم ہمیں راضی رکھو، ہم سے قریب رہو، اور میجارٹی کو چھوڑ دو۔ ایسا نہ کرنا، کیونکہ خاص لوگ اگر راضی ہوتے ہیں تو پوری قوم، پوری رعیہ ناراض ہو جاتی ہے۔ لہذا ذمہ داری بنتی ہے کہ رعیہ کو، یعنی تمام لوگوں کو راضی کرو، اکثریت کو راضی کرو، خاص اقلیت کو نہیں۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں یاد رکھنا جب تم کام کرنے جاؤ گے تو تمہیں افراد سے مشورے کی بھی ضرورت ہوگی، پڑھے لکھو لوگوں سے مشورہ لینا، غیر پڑھے لکھوں سے نہیں۔ جو حکیم ہے، جن کے پاس حکمت ہے، ان سے مشورے لینا، چاپلوسوں سے مشورہ نہیں لینا، بخیل کنجوسوں سے مشورہ نہیں لینا، ڈرپوک سے مشورہ نہیں لینا، لالچی سے مشورہ نہیں لینا۔ لالچی کیونکہ آپ کو ڈرائے گا نہیں، خرچ نہیں کیجئے آپ۔ تو اس طرح سے مولا فرماتے جاتے ہیں، اور نیک لوگوں کو، جو نیک لوگ ہیں ان کو اپنے سے نزدیک کرنا، اور جو لوگ برے تھے اور برے ہیں، جو تم سے پہلے والی حکومت میں بھی برائیاں کر رہے تھے، ان کو اپنے سے دور رکھنا۔ اسی طرح مولا کائنات بہت سے صفات و کمالات بیان کرتے جاتے ہیں کہ اگر ان تمام قوانین اور آئین کو اگر دنیائے سیاست اپنے قانون میں نافذ کر دے تو دنیائے سیاست کا رنگ بدل جائے۔ اس کی خوبی اور اس کے کمال کے لیے میں چند باتوں میں عرض کر دوں، چند جملوں میں، کہ 2000 اس کی خوبی، اگر اس مولا کائنات کی سیاست نامے کی خوبی کو اگر سمجھنا ہے تو اس کے لیے کافی ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں، یعنی اقوام متحدہ میں 2002 کی عالمی کانفرنس میں، یعنی وہ سال مولا کائنات کی ولادت کا 1400 سالانہ جشن کا سال بھی تھا، یعنی سال مولا کائنات تھا، مولا کائنات کا سال تھا۔ لہذا نہج البلاغہ کو یونائٹڈ سیشن میں پیش کیا گیا، اقوام متحدہ میں پیش کیا گیا۔ وہاں کے اقوام متحدہ کے اراکین نے، ماہرین نے، ذمہ داروں نے نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا، اور اس کے بعد اس نقطے پر پہنچے کہ یہ خط جو مولا کائنات نے مالک اشتر کے نام لکھا ہے، دنیائے سیاست کا بہترین آئین نامہ ہے۔ یعنی اس سے پوری تاریخ بشریت میں، یعنی انسانیت کی پوری تاریخ میں، اس سے پہلے اور اس کے بعد اس سے بہتر کوئی ایسا سیاسی آئین نامہ نہیں ہے جس میں تمام انسانوں کے حقوق، رائٹس کی گفتگو ہوئی ہو، تمام عدل و انصاف کی بات ہوئی ہو، ہر طبقے کا خیال رکھا گیا ہو۔ اتنا خوبصورت، اتنا حسین کوئی اور آئین نامہ نہیں ہے۔ لہٰذا جب 2002 کی عالمی کانفرنس ہوتی ہے، اجلاس ہوتا ہے، تو یہ مولا کائنات کا یہ خط جو مالک اشتر کے نام سے ہے پڑھا جاتا ہے، اور اس کو بہترین عالمی سیاست نامہ کے عنوان سے اعلان کیا جاتا ہے۔ اور کوفی عنان ایک تقریر کرتے ہیں، جناب کوفی عنان جو اس وقت کے پریسیڈنٹ ہیں، ایک تقریر کرتے ہیں، اور اس تقریر میں مولا کائنات کے اس جملے کو محور بناتے ہیں کہ جن کے درمیان تم جا رہے ہو، اخن لکا فی الدین واخن لکا فی الخلق،
کہ جن کے درمیان تم جا رہے ہو، جن کے درمیان میں تم جن کی سرپرستی کر رہے ہو، جن کے درمیان میں تم حاکم ہو، یا تو وہ تمہارے دینی بھائی ہوں گے یا غیر دینی بھائی ہوں، انسانی بھائی ہوں غیر، لیکن سب کا تم خیال کرنا وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اگر دنیا کے ہر سیاست کوفی عنان جو اس وقت کے اقوام المتحدہ کے پریسیڈنٹ ہیں، اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اگر دنیا کے ہر سیاست مدار، ہر سیاستدان، ہر حاکم اس قول پر عمل کرے کہ جس پر حکومت کر رہا ہے یہ تمہارے دینی بھائی ہیں یا غیر دینی بھائی ہیں، انسانی بھائی ہیں، تو پورے سیاست کا فیوچر بدل جائے گا، اس کی رنگت بدل جائے گی۔ اور اسی اجلاس میں مولا کائنات کے 6 کلام جو علم اور دانش کے متعلق تھا اس کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس پر گفتگو ہوتی ہے۔ ہم بارگاہ پروردگار میں دعا گو ہیں کہ پروردگارہ ہم سب کو توفیق دے کہ مولا کائنات کے اس کلام کو بہتر انداز سے سمجھ سکیں اور دوسرے کو سمجھا سکیں، اور عالم اسلام کا سیاسی طریقہ کار کو دنیا کو بتلا سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔